اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ، سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب الایمان کے تحت تراجم ابواب قائم کیے، ان میں سے ایک ترجمہ الباب تطوع قیام رمضان من الایمان ہے، اور اس کے تحت جو حدیث شریف لائی ہے اس کی ترجمہ الباب کے ساتھ مطابقت ظاہر ہے۔ ترجمہ الباب میں بھی قیام رمضان جو ہے اسے ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح جو حدیث شریف بیان ہوئی ہے اس کے اندر بھی رمضان المبارک کے قیام جو ایمان و احتساب کے ساتھ ہو اسے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ تو گویا کہ یہ ترجمہ الباب کے ساتھ اس کی مطابقت جو ہے وہ واضح ہے، اور رجال حدیث جو ہیں وہ یہاں پر 5 ہیں، اور یہ حدیث نمبر 37 ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث پاک اسماعیل بن اویس الاصبحی المدنی صاحب سے لی ہے، جو حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے تھے۔ انہوں نے آگے اپنے ماموں جان حضرت امام مالک بن انس سے لی ہے، اور تیسرے راوی جو ہے وہ محمد بن مسلم بن شہاب زہری ہیں، بڑے مشہور محدث ہیں، ان کا تذکرہ بھی جو ہے پہلے گزر چکا ہے۔ اور چوتھے راوی جو ہیں وہ یہاں پر حمید بن عبد الرحمن بن عوف ہیں۔ تو انہوں نے آگے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لی ہے، ان کا تذکرہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے گزر چکا ہے۔ بہرحال یہ رجال حدیث ہیں اس حدیث پاک کے کہ آخری راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو رمضان المبارک کا قیام ایمان اور احتساب سے کرے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، کہ رمضان المبارک کا قیام بھی بڑی عظمت و شان والا ہے، بڑی فضیلت اور ثواب کا حامل ہے، لیکن وہ ثواب ملے گا تبھی جب بندے کے پاس ایمان کی دولت ہوگی۔ ایمان کی دولت رکھتے ہوئے احتساب کے لیے اخلاص الہیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اگر رمضان المبارک کا قیام کرے گا تو تب جا کر یہ فضیلت ملے گی جو حدیث شریف میں غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے گزشتہ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان المبارک میں مومن آدمی، مخلص آدمی جو ریاکار نہ ہو، دکھلاوے کے لیے رات کا قیام نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، تو یہ رمضان المبارک کا قیام گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ محدثین کرام علیہم الرحمہ کے نقطہ نظر میں تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں رمضان المبارک کے قیام سے، اور فقہائے کرام جو ہیں ان کے نزدیک مع توبہ جو ہیں وہ کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر آدمی رمضان المبارک میں حسن نیت کے ساتھ توبہ استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری لگوانے جائے، رمضان المبارک کی نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے، نماز تراویح ادا کرتا ہے، تو اس میں وہ نیت خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی رکھ لے اور گزشتہ گناہوں سے معافی چاہ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے قیام کی برکت سے گزشتہ صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کتنی بڑی عظمت اور کتنی بڑی فضیلت ہے جو ہے رمضان المبارک کے قیام کی، تو لہذا ہمیں رمضان المبارک کے قیام کو غنیمت جاننا چاہیے کہ یہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے گا۔ گزشتہ جو ایک باب ہم نے پڑھا تھا اس کے اندر تھا لیلۃ القدر کا قیام، اس کی فضیلت بھی یہی بیان کی گئی کہ جو لیلۃ القدر میں قیام ایمان و احتساب سے کر لے اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے بھی کفارے کی نوید سنائی گئی تھی۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ بنتا تھا تو پھر لیلۃ القدر کے قیام سے گزشتہ گناہ معاف ہوں گے، اور رمضان المبارک کے اندر قیام کرنے سے کیا اس کے اندر کوئی تعارض تو نہیں ہے؟
شارحین حدیث نے فرمایا، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لا تعارض بینہما فإن كل واحد منہما صالح للتکفیر، ان کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، دونوں ہی گناہوں کا کفارہ بنیں گے، تو یہ دونوں صلاحیت رکھتے ہیں گناہوں کے کفارہ کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جسے رمضان المبارک کا قیام نصیب ہو اور پھر وہ لیلۃ القدر کی خاص رات کا قیام نصیب ہو جائے، پھر تو اور بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ جو محدثین کرام کا موقف ہے کہ ظاہر الحدیث غفران الصغائر والکبائر وفضل اللہ واسع، جو محدثین کرام ہیں ان کے نزدیک صغیرہ کبیرہ دونوں طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ہاں پیچھے جو میں نے محدثین کرام کے حوالے سے عرض کیا، محدثین کرام کے نزدیک صرف صغیرہ نہیں ہے، صغیرہ کبیرہ دونوں معاف ہو جاتے ہیں ان اعمال، یعنی وہ ظاہر حدیث پاک کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لیلۃ القدر کے قیام کے بارے میں، رمضان المبارک کے قیام کے بارے میں گزشتہ گناہ معاف ہوں گے تو تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بفضل اللہ واسع، اللہ کا فضل بڑا وسیع ہے۔ تو باقی جو فقہائے کرام ہیں ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ان احادیث مبارکہ سے صغیرہ گناہ تو ان اعمال صالحہ کی برکت سے معاف ہوتے ہیں، کبیرہ کے لیے توبہ جو ہے چاہیے ہوتی، یہ موقف درست ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی فرمائی گئی کہ یہ تخصیص جو آئی ہے کہ یہ رمضان المبارک کا قیام ہے، لیلۃ القدر کا قیام ہے، اسی طرح جو ہے وہ باقی بھی کچھ اعمال صالحہ ہیں جن کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ گزشتہ گناہوں کی معافی کا ذکر ہے اور گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں۔ جیسا کہ امام بدر الدین عینی صاحب نے یہاں پر یہ سوال کیا کہ صحیح حدیث پاک میں یہ بھی تو آتا ہے کہ رمضان المبارک کا قیام اور رمضان المبارک کا روزہ بھی آیا، لیلۃ القدر کا قیام بھی آیا، یوم عرفہ کے روزے کے متعلق بھی آیا کہ 2 سالوں کا کفارہ بن جاتا ہے، یوم عاشوراء 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے، ایک رمضان دوسرے رمضان المبارک تک مابین کے لیے درمیان کے لیے کفارہ بنتا ہے، عمرہ شریف آئندہ عمرہ شریف کے درمیان والے کے لیے جو ہے یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح پنجگانہ نمازیں ہیں وہ کفارہ بنتی ہیں، جمعۃ المبارک دوسرے جمعہ تک کفارہ بن جاتا ہے، جب بندہ وضو کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں فَكَيْفَ الْجَمْعُ بَيْنَهَا، پھر ان ساری روایات صحیحہ ہیں، ان کی تطبیق کیا ہوگی؟ سارے اعمال صالحہ سے جو ہے وہ گناہوں کی معافی کا تذکرہ ہے، تو جواب دیا جائے گا کہ یہ ساری کی ساری خصلتیں جو ہیں یہ گناہوں کے لیے کفارہ بنتی ہیں۔ ہاں بعض اعمال سے صغیر اور پھر آدمی دوسرا عمل کرتا ہے صغیر کے ساتھ، کبیرہ کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ جو بندہ نیک اعمال میں اضافہ کرتا جاتا ہے اس کی گناہوں کی معافی کا سامان ہو جاتا ہے۔ پھر اگر آپ کہیں کہ کوئی ایسا شخص ہے جو گناہ نہیں کرتا یا گناہ اس کے اعمال صالحہ سے معاف ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، حسنات جو ہیں وہ سیئات کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں، اور نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اور پھر ایک بندے کی جب نیکیاں جو ہے وہ لکھی جاتی ہیں، گناہ مٹ جاتے ہیں، تو پھر نیک اعمال کرنے سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ علماء کرام نے اس حدیث پاک پہ تبصرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کا قیام، نماز تراویح، اور خاص طر عزیز طلبہ میں کہوں گا جو قرآن مجید کے حافظ ہیں انہیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں قرآن مجید نماز تراویح میں سنانے کا ضرور اہتمام کریں، اس سے منزل بھی آپ کی یاد اور پختہ رہے گی اور قرآن مجید پڑھنے کی سعادت میسر ہوگی۔ اور پھر رمضان المبارک میں قرآن مجید پڑھنا تو عام جو ناظرہ خواہ انہیں بھی پڑھنا چاہیے، اور پڑھتے بھی ہیں خوش نصیب جو حفاظ ہیں، پھر انہیں دن بھی پڑھنا چاہیے، رات قیام میں پڑھنا چاہیے۔ کتنی بڑی برکت ہوگی، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پھر دن کا روزہ اور رات کا قیام ہے، قیام کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہے،
بہت زیادہ اس کی برکت اور عظمت نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح جو ہے یہ اگلا باب اس کے ساتھ جو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا وہ یہ ہے صوم رمضان احتساب من الایمان۔ یہ رمضان المبارک کا روزہ بھی اگر اخلاص نیت سے رکھا جائے جو ہے یہ بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، کیونکہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو فقہ ہے، فقہ البخاری فی تراجمہ ہی مشہور ہے کہ آپ کی فقہ جو ہے آپ کے تراجم سے معلوم ہوتی ہے۔ جو ترجمہ الباب آپ قائم کرتے ہیں یہ آپ کی شان مجتہدانہ کا اظہار ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو ایک موقف جو جمہور محدثین کرام کا تھا کہ اعمال جو ہیں وہ ایمان کے اجزاء بنتے ہیں، اس پہ دلائل دے رہے تھے، تو وہ قیام رمضان کو بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ، پھر لیلۃ القدر کا قیام، اور یہاں پر جو ہے یہ جو رمضان المبارک کے روزے کو بھی جو ہے وہ قیام قرار رمضان المبارک کے روزے کو بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ قرار دیا ہے۔ بہرحال یہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک جو موقف ہے اس پر یہ دلائل ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک جو ہے یہ متعلقات ہوتے ہیں، اور ان متعلقات کی بدولت جو اچھے اعمال بندہ کرتا جاتا ہے ایمان کے درجات بلند ہوتے ہیں، ایمان کی رونق برکت اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس کے تحت حدیث نمبر 38 بیان کی ہے حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کی مناسبت اور مطابقت بھی ظاہر اور واضح ہے کہ اس کے اندر رمضان المبارک کے روزے کی فضیلت بیان کی گئی، ایمان و احتساب سے وہ تو گزشتہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس کے رجال حدیث جو ہیں یہ بھی 5 ہیں۔ پہلے محمد بن سالم بیکندی صاحب ہیں جو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی ہیں، اور انہوں نے محمد بن فضیل سے لی ہے، یہ بضم فا اور فتح الموجمہ کے ساتھ ہے، فضیل نہیں ہے، محمد بن فضیل، یہ ان سے مطلب انہوں نے یہ روایت لی ہے۔ انہوں نے آگے یحییٰ بن سعید صاحب سے لی ہے، انہوں نے آگے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت لی ہے۔ ان کا چونکہ تذکرہ مبارک ہو چکا ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، یعنی وہ مومن بندہ ہے، اور پھر احتساب کے ساتھ کہ اخلاص نیت سے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے روزہ رکھ رہا ہے، ریاکاری دکھلاوے کے لیے نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غفر له ما تقدم من ذنب، اس کے گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جائے گا، اور یہ روزے کی بدولت اس کے گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اسی پر وہی موقف ہے جو میں نے ابھی عرض کیا کہ محدثین کرام جو ہے ان کے نزدیک صغیر کبیر سارے معاف ہو جاتے ہیں، کہ حدیث شریف میں چونکہ مطلق ذکر کیا گیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ فضل اللہ واسع، واسع اللہ کا فضل تو واسع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، تو لہٰذا جو ہے رب تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ تو فقہائے اسلام جو ہیں وہ اس میں کہتے ہیں کہ صغائر معاف ہو جاتے ہیں، کبائر جو ہے توبہ کرے تو اس کے ساتھ کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں، اور جب معافی ہو جائے تو پھر نیک اعمال کرنے سے بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ 2-3 احادیث مبارکہ اکٹھی ذکر ہوئی ہیں، لیلۃ القدر کا قیام ہو، رمضان المبارک کا قیام ہے، صوم رمضان ہے، رمضان شریف کا روزہ ہے، یہ سارے ایک بظاہر مشقت کے کام ہیں، لیکن یہ مشقت کے کام بھی اگر ایمان و اخلاص سے کیے گئے تب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائیں گے۔ لہذا ہمیں یہ نقطہ سمجھ لینا چاہیے، آج اگر کوئی سب سے سستی چیز مل رہی ہے تو وہ ایمان ہے جس کا سودا کیا جا رہا ہے، معاذ اللہ پرفتن دور ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے اپنے اسلاف کی تعلیمات پڑھیں، قرآن و سنت کی روشنی میں جو عقائد صحیحہ ہیں، اہل سنت و جماعت کے مستند عقائد و نظریات ہیں، اور مستند ائمہ اکرام کی تشریحات کے ساتھ انہیں پڑھنا سمجھنا اور ماننا چاہیے، تاکہ ایمان کی دولت ہمارے پاس محفوظ رہے، ہماری نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بڑے سے بڑے اعمال
دن کا روزہ، رات کا قیام، پھر لیلۃ القدر کا قیام، یہ ساری فضیلتیں، عظمتیں تبھی نصیب ہوں گی جب بندے کے پاس ایمان کی دولت برقرار رہے گی، اخلاص نیت سے عمل کرے گا، ریاکاری دکھلاوے سے نہیں، اپنے رب کی رضا جوئی کے لیے، رضا کی تلاش کے لیے، خوشنودی کے لیے کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ شرف قبولیت ملے گا۔ بہرحال ان تینوں احادیث مبارکہ سے یہی بات بڑی آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے۔ تو پہلے میں نے یہ تفصیل عرض کر دی ہے کہ مختلف اعمال صالحہ سے گزشتہ گناہوں کی معافی کی نوید ملتی ہے احادیث نبویہ سے، تو اس سے یہی مراد ہے کہ پہلے کوئی نیک عمل ہوگا، اس کی بدولت کوئی گناہ معاف ہوگا، پھر دوسرے نیک عمل سے پھر دوسرا، پھر تیسرا، اس طرح کرتے کرتے جب سارے گناہ معاف ہو جائیں گے پھر بندے کے نیک اعمال کی بدولت درجات بلند ہوں گے۔ بہرحال یہ ایمانا و احتسابا کا کلمہ جو حدیث شریف میں آیا ہے یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیا، جو چاہے زبان پہ ہم کرتے رہیں، جیسے چاہے عقائد و نظریات رکھیں، بڑے بڑے فتنوں کے ہم پیچھے پڑ جائیں اور فتنوں کی پیروی کر لیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ کلمہ شریف سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، لیکن جتنی بڑی دولت ہے اتنی بڑی اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے کہ اگر وہ حفاظت کرتے رہیں گے پھر ایمان کی دولت برقرار رہے گی، حفاظت نہیں کریں گے تو پھر ایمان کی سلامتی مشکل ہے۔ ایمان ہی اگر نہ ہوا تو پھر نیک اعمال جتنے بڑے بھی کر لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پائیں گے۔ اسی طرح ایمان کے بعد اگر کوئی اعمال صالحہ کی قبولیت کے لیے اولی شرط ہے تو وہ اخلاص نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو ایمان و احتساب کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ جو ہے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احتساب کا مطلب میں نے بیان کیا نا، اخلاص، احتساب اپنا حساب کتاب کرنا، اپنا حساب یہ کرنا ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، رات کا قیام، روزہ، نماز اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا دنیا کے دکھاوے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ حساب کتاب جو اپنا کرے گا اس کو گویا کہ یہ سمجھ آئے گی مجھے تو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، تو اس کا پھر مفہوم یہ بنتا ہے احتساب کا، اخلاص نیت، ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان بھی ہو اور احتساب اخلاص نیت بھی ہو تو عمل قبول ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ترجمۃ الباب قائم کیا کتاب الایمان کے تحت، فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ یہ ترجمۃ الباب قائم کیا حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور اس ترجمۃ الباب میں ارشاد نبوی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الدین الی اللہ الحنیفیۃ السمحہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دین میں پسندیدہ ترین یہ ہے کہ آدمی حنیفہ اور سمحہ، حنیفہ یہ ہے کہ باطل سے ہٹ کے رہے، حق کا پابند رہے، سمحہ ہے آسان اور سہل انداز میں جو ہے دین کے اعمال جو کر سکے اور آسانی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، آداب کے ساتھ جو ہے وہ دین کے اعمال جو ہے وہ کر سکے، تو یہ سب سے پسندیدہ اعمال دین ہیں۔ تو یہ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب قائم کیا، جو حدیث شریف ذکر کی ہے اس کے اندر بھی واضح طور پہ یہ ہے ان الدین یسر بھی ہے، اور اگلا جو مفہوم ہے وہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، گویا کہ ترجمۃ الباب کے ساتھ حدیث پاک کی مطابقت جو ہے وہ ظاہر اور واضح ہے۔ تو یہاں پر جو یہ ترجمۃ الباب ہے اس میں دیکھیں کہ فرمایا دین یسر ہے، مراد اس سے کہتے ہیں ذو یسر، دین جو ہے وہ آسانی والا ہے، یہ مراد ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ دین آسانی والا ہے کہ رمضان المبارک کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے ہیں، پورے سال کے فرض نہیں کیے، صرف ایک مہینے کے فرض کیے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے دن بھر میں پنجگانہ نمازیں فرض کی ہیں، ہر وقت ہی پورا دن یا پوری رات نماز پڑھنا فرض نہیں کیا، یہ بھی آسانی ہے، عین یسر ہے یہ دیکھا جائے تو۔
اور پھر اس میں یہ بات بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک علی سبیل المبالغہ ارشاد فرمایا، اگرچہ جو کام ہیں دین کے اندر وہ بڑے بڑے مشقت والے بھی ہیں، یہ علی سبیل المبالغہ فرمایا کہ بہت زیادہ آسانی جو ہے نا، جس طرح کہ کہا جاتا ہے نا کہ ابو حنیفہ فقہ ہے، مراد کیا ہے؟ وہ کثرت فقہ ان کے پاس ہے، گویا کہ وہ عین فقہ قرار دیا گیا۔ جیسے کہا جاتا رجل عدل، اگرچہ آدمی انصاف نہیں ہوتا، عادل نہیں ہوتا، وہ تو عادل ہوتا ہے، عادل کی بجائے عدل کہا جاتا ہے کہ گویا کہ عین عدل ہے۔ ایسے ہی دین آسانی والا ہے، اسے آسانی قرار دی گیا۔ الدین ذو یسر ہے تو اسے الدین یسر کہا گیا۔ حدیث شریف کے اندر بھی یہ کلمات ملتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد گرامی وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر دین میں کوئی حرج نہیں بنایا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ دین اسلام جو ہے اس کے اندر آسانی ہے۔ اور ایک مفہوم مجھے تو یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ اگرچہ بڑے بڑے مشقت کے کام ہیں، بڑی تکلیف دہ دقت والے کام ہیں، جو دین کے امور ہیں، بڑے اہم ذمہ داریوں والے ہیں، تو یہ جو آسانی کے لیے کہا گیا، بڑے سے بڑا مشقت کا کام بھی ہو تو اسے آسانی سمجھنا چاہیے نا، اسے محبت اور خلوص سے کرنا چاہیے، کہ اس لیے کہ اس پر اجر و ثواب رب تعالیٰ کی طرف سے اتنا ملتا ہے۔ اور پھر جو دین کا کام کرنا ہے، یہ تو ایک وراثت انبیاء ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن مبارک ہے۔ تو حضور کی محبت میں، حضور کی سنت کی تابعداری اور پیروی میں کوئی دین کا کام کرتا ہے، وہ بڑے سے بڑا مشقت والی کیوں نہ ہو، اس میں اسے ہر لحاظ سے آسانی، مسرت اور خوشی ہوگی۔ بہرحال یہاں پر جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ دین کے اعمال میں پسندیدہ ترین جو عمل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ الحنیفیہ السمحہ، حنیفیہ جو ہے یہ حنیف سے بنتا ہے جو باطل سے منہ موڑ کر حق کا پابند ہو، اور حنیفہ کے معنی پھر ہو گئے حق پر کاربند رہنا، اور سمحہ کے معنی سہل اور آسان ہے۔ مراد یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دین اسلام سب سے زیادہ پسند ہے، جس میں ہر باطل سے روگردانی کر کے حق کی پابندی ہے، اور جس پر عمل سہل اور آسان ہے۔ اور پسندیدگی کی زیادتی ادیان سابقہ کے اعتبار سے ہے کہ پہلے ادیان میں کی بجائے دین اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو یہ ارشاد نبوی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور اس کے اعمال جو حق پر قائم رہنے کے لیے اور پھر آسانی کے ساتھ جو ہے بروئے کار لائے جاتے ہیں، تو یہ ارشاد نبوی ہے۔ اس کے تحت جو حدیث شریف بیان فرمائی ہے اس کو بھی دیکھا جائے، جو اس کے رجال حدیث ہیں، رجال حدیث جو ہیں اس کے 5 ہیں۔ پہلے راوی ہیں حضرت عبدالسلام بن مطہر، یہ بصیغہ مفعول من التطہیر، ان کی کنیت ابو ظفر ہے۔ دوسرے راوی ہیں عمر بن علی بن عطا بن مقدم، بفتح دال پڑھنا ہے، یہ بصری ہیں یہ۔ اور تیسرے راوی ہیں عثمان بن محمد غفاری، کسر غین ہے غفاری، اور انہوں نے آگے حضرت سعید بن ابی سعید مقبری رضی اللہ تعالی عنہ سے لی ہے، سعید بن ابی سعید المقبری، یہ بہت بڑے محدث ہیں۔ یہاں پر امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ سند کے یہ ایک بزرگ استاد بنتے ہیں۔ تو یہ ان کے متعلق آتا ہے کہ ان کا لقب جو ہے مقبری ہے، یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں رہنے کو پسند کرتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقبرہ مبارک کے مجاور یا پھر جنت البقیع کے مجاور۔ بہرحال یہ ہے کہ جو لوگ آج سمجھتے ہیں کہ مزارات مقدسہ کی طرف جانا اور بزرگوں سے فضول و برکات کے لیے، صالحین کی قبور کی زیارت کے لیے جانے کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، تو دیکھنا چاہیے یہ تو حدیث پاک میں ہے، اور پھر حدیث روایت کرنے والے جو راوی ہیں
ان محدثین کرام کا تو لقب باقاعدہ مقبری ہے کہ وہ قبور کے جوار میں رہتے اور پڑوس میں رہتے، اور انہیں اس طرح جو ہے مقبری کا لقب ملا۔ انہوں نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، بے شک دین جو ہے وہ آسان ہے۔ اس کے مختلف مطالب جو ہے وہ حدیث شریف میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ ایک تو دین کی خصلتوں میں سے وہ خصلت بڑی رب تعالیٰ کو پسندیدہ ہے، جس کے اندر آسانی ہے اور بڑے اچھے طریقے کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اس کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ اس میں کوئی تکلف یا وہ چیز نہیں ہے جس میں تکلف کی طرف جایا جائے یا ریاکاری دکھلاوا ہو، بلکہ بڑے آسانی کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے ساتھ ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو دین کی خصلتوں میں سے سب سے محبوب اور پسندیدہ وہ ہے جو حق پر بھی آدمی قائم رہے، حق سے ہٹے نہیں، حق پر قائم بھی رہے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ سہل اور آسان انداز میں اس کی ادائیگی ہو۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی یہ چاہے کہ اسلام میں جتنے اعمال صالحہ ہیں ہم سب کر لیں یہاں تک کہ اعمال صالحہ کی فہرست ختم ہو جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ آدمی عمل کرتے کرتے تھک جائے گا مگر اعمال صالحہ ختم نہیں ہوں گے، جو اس حدیث پاک کا اگلا حصہ ہے نا، وَلَن يُشَادَ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَ، اس کا یہ مفہوم بنتا ہے کہ یہ دین آسان ہے اور جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا۔ یہ مطلب جو بیان کیا کہ جتنے اعمال صالح ان کی فہرست بنا لے، میں یہ سارے کر لوں گا، تو یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آدمی عمل کرتے کرتے تھک جائے گا مگر اعمال صالحہ ختم نہیں ہوں گے۔ یا مراد یہ ہے کہ جو شخص اعمال دینیہ میں تعمق کی وجہ سے سخت پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ ایک نہ ایک دن تھک ہار کر بیٹھ جائے گا۔ یہ غیبی خبر ہے، اور پھر تعمق بھی نہیں چاہیے، اتنا زیادہ گہرائی میں اتر جانا، شدت کے ساتھ جو ہے مزاج بنا لینا۔ اس حدیث پاک میں وہ بھی سبق دیا گیا کہ اتنی گہرائی میں اتر جائے کہ سخت سے سخت پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو ایک دن تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، یہ بھی نہیں چاہیے، یہ غیب کی خبر ہے۔ ہاں کرنے چاہیے نیک اعمال، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، آداب کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ کرنے چاہیے۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اعمال میں سے بھی پسندیدہ عمل تو وہ ہے جس پر دوام ہو، جو ہمیشگی والا عمل ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ادوامھا، جو اعمال میں زیادہ دوام والا ہے وہ زیادہ پسندیدہ ہے۔ دوام اور ہمیشگی تو اسی عمل پہ ہو بھی سکتی ہے جو آسانی کے ساتھ آدمی ادا کرتا رہے۔ اور یہاں پر بھی یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت ابن منیر نے کہا کہ ہم نے بھی اور لوگوں نے بھی کچھ دیکھا کہ جو سخت سے سخت تر پر کار بند ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے وہ رہ گیا۔ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اکمل افضل، جو زیادہ کامل عمل ہے، زیادہ ثواب والا عمل ہے، اس کی طلب کرنا محمود نہیں، پسندیدہ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ نوافل اور مستحبات میں حد سے زیادہ بڑھ کر مبالغہ نہ کیا جائے کہ اس سے افضل ترک ہو جائے، فرض اور واجب کی قضا ہو جائے۔ جیسے کوئی رات بھر عبادت کرتا رہتا ہے، صبح کو نیند نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا اور نتیجہ تن کیا ہوا، نماز فجر قضا ہو گئی تو یا جماعت ہی نہ ملی۔ اس قسم کا افراط و تفرید جو ہے، غلو جو ہے وہ منع ہے۔ میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دیکھیں وہ اگرچہ عمل تھوڑا ہو لیکن جو ہے وہ اچھے طریقے سے ادا کیا جائے، ہمیشگی کے ساتھ کیا جائے تو وہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ اس حدیث شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فسددوا، میانہ روی اختیار کرو، وقاربوا، اور قریب رہو، قریب رہو، وابشروا، اور بشارت دیتے رہو۔ یہ تینوں کلمات طیبات جو ہیں یہ ہمیں سبق دیتے ہیں کہ ہمیں اعمال کے درمیان میانہ روی اختیار کرنی چاہیے، حسب استطاعت اعمال اختیار کرنے چاہیے، اور پھر خوشی کے ساتھ
اچھے طریقے کے ساتھ اعمال کرنے چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آدمی اپنے اوپر اتنے اعمال کی پابندی لگا لے جس کے کرنے میں اسے کئی ناجائز کاموں کا ارتکاب کرنا پڑ جائے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بھی ارشاد فرمایا اس فرمان میں وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَى وَشَيْءٍ مِّنَ الدُّلْجَىٰ، فرمایا کہ صبح و شام اور کچھ آخر شب میں چل کر جو ہے سفر میں مدد لو. استعینوا مدد چاہو. سفر میں یہ خاص طور پہ کہا گیا یہ مسافر کے لیے ہے، وہ دن رات چلتا رہے، شاید منزل تک پہنچ جائے، لیکن یہ ہے کہ اسے تھکن اتنی ہو جائے کہ پہنچ کر جس مقصد کے لیے گیا وہ مقصد ہی پورا نہ کر پائے. تو مناسب وقت میں سفر کرے، وقفے میں آرام بھی کرتا جائے تو آسانی سے منزل پر پہنچ جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ پہنچ کر پھر اسے جو کام سر انجام دینے ہیں وہ بھی آسانی سے کر لے گا. تو یہ فرمان نبوی بھی گویا کہ میانہ روی جو ہے نا سفر کے دوران بھی بندے کے لیے میانہ روی کی ترغیب ہے کہ حسب استطاعت جو ہے وہ سفر کرنا اور پھر آرام کرنا، جو جسم کا بھی حق ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے. خاص طور پہ بندہ ناچیز کو جب حرمین شریفین کی حاضری کی سعادت میسر ہوتی ہے تو یقیناً وہ دنیا میں سب سے عظیم تر اور مبارک ترین مقامات ہیں، مقدس ترین مقامات ہیں. وہاں جا کر پھر بندے کا دل چاہتا ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ اعمال کرے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمت کرنے کے باوجود بھی کچھ ہمت میں کمی پڑ گئی ہے. تو جوش جذبہ اور ذوق جو ہے وہ تازہ رہتا ہے، وہ چاہتا ہے مزید کرے. تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کچھ عوام الناس میں جو ایک ایمانی جذبے کے تحت ہی زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرنے کی رغبت رکھتے ہیں. کبھی کبھار ان کے لیے یہ مسئلہ بھی درپیش ہوتا ہے کہ وہ جب استطاعت سے بڑھ کر آرام کا خیال کیے بغیر، خوراک کا خیال کیے بغیر وہ بڑھ کر کہیں کر جاتے ہیں تو نتیجتاً انہیں بیماری آ لگتی ہے، یہ جس کے نتیجے میں ان کی وہ پھر ہمت جواب دے جاتی ہے. تو پھر جو دوران حج مناسک حج یا ارکان حج کی ادائیگی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، یا اس مبارک سرزمین کا جو ادب احترام کرنا، اس کے جو تقاضے ہیں اس میں قدرے کمی واقع ہو جاتی ہے. تو لہذا یہ فرمان نبوی جو ہے یہ خیر الامور اوسطھا جو کہا گیا کہ درمیانہ جو عمل ہوتا ہے وہ بہترین عمل قرار پاتا ہے. تو لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ شریعت محمدیہ کے اعمال پر جو ہے عمل پیرا ہوتے ہوئے کہیں ایسے نہ کریں کہ نام دین کا استعمال ہو رہا ہے اور شدت اور سختی اپنی ذاتی ڈال دی گئی ہے، جس کے نتیجے میں خود بھی جا کر کہیں پھنس جائیں اور اپنے عقیدت مندوں کو، اپنے چاہنے والوں کو بھی کہیں بند گلی میں ڈال دیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. بندے کو دین اسلام کے جو مزاج ہے اس کو سمجھ کر دین اسلام کی حدود و قیود کا بھی خیال رکھنا ہے، اور دین اسلام کے اعمال بجاتے وقت جو دین اسلام نے آداب دیے ہیں ان آداب کے مد نظر اعمال بجا لانے چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس حدیث شریف کے تحت محدثین کرام نے یہ بھی لکھا کہ جہاں رخصت دی گئی ہے شریعت کی طرف سے، رخصت پر عمل کرنا چاہیے. مثال کے طور پر بیمار کو بجائے غسل کے تیمم کی جو ہے وہ رخصت مل گئی ہے، اجازت مل گئی ہے، تو آدمی پھر غسل پھر بھی کرتا ہے تو اس میں آگے بیماری بڑھ سکتی ہے، خواہ مخواہ غسل کرنے سے ضرر کا اندیشہ ہے. تو جو اجازت شریعت نے دی ہے وہاں پر پھر شریعت کا حکم سمجھ کر رخصت کو اپنایا جائے تو اس کا ثواب ہے. شریعت کے عمل، شریعت کا حکم سمجھ کے کرنا، اپنی طبیعت کا، اپنی مرضی کا عمل دخل نہ ہو. بندہ اگر جو ہے وہ رخصت پر بھی عمل اس لیے کر رہا ہے کہ شریعت نے رخصت دی ہے تو اس اعتبار سے شریعت کے احترام میں اگر رخصت کو ملحوظ خاطر رکھے گا تو اس پر اسے اجر و ثواب ملے گا. یہ چند مبارک کلمات جو اس حدیث شریف کے تحت میں بیان کر سکا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس حدیث شریف کے تحت فوائد حدیث میں امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا کہ عمل کے اندر اعمال بجا لانے میں نرمی کی ترغیب بھی ہے کہ حسب استطاعت اور حسب طاقت جو ہے خود بھی عمل کرنا چاہیے، اور اوروں کو جو حکم دینا ہے اپنے ماتحت لوگوں کو اس میں بھی اس بات کو ضرور مد نظر رکھا جائے کہ حسب طاقت جو ہے نا حکم دیا جائے.
اور دیگر اسی طرح عبادات جو ہیں ان میں بھی وقت کا خیال رکھا جائے، پھر آسانیاں جو ہیں انہیں مد نظر بھی رکھا جائے، آرام ہے اور خوراک ہے، دیگر جتنی ضروریات اور تقاضے ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے۔ اور اس حدیث شریف میں جو صبح و شام اور آخر شب میں چل کر مدد میں سفر میں مدد کا حکم دیا گیا کہ مدد حاصل کرو، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا کہ جو نشاط کے اوقات ہیں ان کی تنبیہ بھی ہے کہ جو اوقات ہوتے ہیں سرگرمی کے، انہیں ان اوقات میں سرگرمی دکھانی بھی چاہیے، ان اوقات میں سوئے رہنا، ان اوقات میں غافل رہنا یہ مناسب نہیں ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ الدنیا دار نقلہ و طریق الی الآخرہ، یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک دار انتقال ہے، یہاں سے منتقل ہونا ہے، آخرت کی طرف جانا ہے۔ یہ دنیا ایک راستہ ہے، ایک سفر ہے، منزل آگے آخرت ہے۔ تو لہذا امت کو اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جو اوقات ہیں فرصت کے، انہیں فرصت غنیمت جان کر ان کو جو ہے کام میں لایا جائے، ان میں بندہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔